بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام اداروں کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ قانون آپ سے اوپر ہے، ایسا کہنا تھا اعتزاز احسن کا آج کے عدالت کے بڑے فیصلے کے بعد، جس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ آج کی دوسری اہم خبر کہ عمران خان صاحب پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی اور ان پہ جو چارج شیٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی۔ ان دونوں ڈیولپمنٹس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کی بڑی ڈیولپمنٹ، جس میں پاکستان سپریم کورٹ نے کا جو 5 ممبر بینچ تھا اس نے یونانیمسلی یہ ڈیسیژن دیا ہے کہ پاکستان میں جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ فوجی عدالتوں میں چلائے گئے ٹرائل کسی صورت بھی قانونی ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ کہنا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کا۔ اس حوالے سے اب جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، جو 109 یا 110 ملزمان ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا تھا، مگر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک انڈرٹیکنگ دی تھی سپریم کورٹ کو کہ ان کا ٹرائل شروع کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کو بتایا جائے گا۔ اور اب اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے سے ان لوگوں کا ٹرائل، جو 9 مئی کے ملزم ہیں، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شروع ہو چکا ہے۔ تو اس پر پھر یہ کیس پاکستان کی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ ڈیسیژن تھا، البتہ وہ خود اس بینچ کا حصہ نہیں بنے، اور جسٹس اعجاز احسن صاحب جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اور یونانیمس ڈیسیژن آیا، 5-0 کا ڈیسیژن آیا۔ صرف ایک شک پر شاید 4-1 کا ڈیسیژن تھا، پر اوورآل جو ڈیسیژن تھا یہ یونانیمس تھا۔ سب ججز متفقہ طور پر اپنے جو اس فیصلے پر قائم ہیں، اور انہوں نے سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کو اللیگل قرار دے دیا ہے اور اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو اب 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ بھی صرف کرمنل کورٹس میں ہی آئیں گے اپنے ٹرائل کے لیے۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کافی کوشش کی، ان کے جو آرگیومنٹس تھے ان کا مین کرکس یہ تھا کہ وہ ان کے ٹرائل جب ملٹری کورٹس میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کافی ساری سٹیجز ہیں، ان کو اپیل کا رائٹ ہوتا ہے اور آخر میں وہ سپریم کورٹ بھی آ سکتے ہیں۔ مگر اس پر جو مخالف جو لوگ تھے، جو لائرز تھے، ان کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ پاکستان آرمی کی جو لیڈرشپ ہے وہ طے کر چکی ہے آلریڈی، اپنے بیانات سے پتہ چل رہا ہے، ان کے ایکٹ سے، ان کے تمام اقدامات جو انہوں نے اٹھائے ہیں، کہ انہوں نے ایک خاص پارٹی کو یا اس کے سربراہ کو یا اس کے چند ممبران کو آلریڈی سمجھ لیا ہے کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ تو اس حوالے سے اب نیچے جب جج ہوگا ملٹری کورٹس میں، وہ کوئی بریگیڈیئر یا کوئی کرنل یا کوئی میجر ہی ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی ملٹری کی جو لیڈرشپ ہے اس کی جو ایک لائن ہے اس کے خلاف جا کے کوئی فیصلہ کریں۔ اب ٹاپ لیڈرشپ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اس کے پیچھے ہیں، تو کیسے ایک میجر یا ایک بریگیڈیئر جس کا ایک پورا کریئر ہے، اس کا پورا کریئر اس قسم کے اقدام سے ختم ہو سکتا ہے؟ تو وہ کبھی بھی اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف نہیں جائے گا، اور آرمی ویسے ہی بہت زیادہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے، تو اس میں تو بس یس سر ہی ان کو سکھائی جاتی ہے پورے کریئر میں، تو وہ کیسے یہاں پر آ کے ملٹری کورٹس میں ایک جج بن کے وہ نو سر کر دیں گے؟ تو یہ ایک بڑا ویلڈ آرگیومنٹ تھا، اور اس کو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے سراہا بھی، اور انہوں نے اس آرگیومنٹ کو اپنایا بھی۔ اس کے علاوہ ایک اور آرگیومنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 8 کا جو سب سیکشن 1, 2, 3 ہے، وہ آرمی کے انٹرنل میٹرز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور اس کو آپ سویلینز پر اپلائی کر کے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یعنی ان کے جو بیسک حقوق ہیں جو آئین جن کو گارنٹی کرتا ہے، آپ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ آرٹیکل 8 جو آرمی کے لیے ہی ہے، آرمی کے انٹرنل ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے ہے، اس کا اطلاق آپ سویلین پر کر کے ان کو ملٹری کورٹس میں نہیں لا سکتے۔ ایک اور آرگیومنٹ جو اٹارنی جنرل صاحب نے دیا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ کوئی سویلین بھی جب آرمی پرسنل کے کسی کام میں obstruction کریٹ کرتا ہے، یعنی اس کو کام کرنے سے روکتا ہے، تو اس کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ اس پر سپریم کورٹ کے ججز نے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اشارہ کسی ٹریفک لائٹ ہے، وہاں پر ایک آرمی کا کانوائے گزر رہا ہے، آرمی پرسنل گزر رہے ہیں، اور ایک سویلین اس کو obstruct کرتا ہے، ان کا راستہ روک لیتا ہے، تو کیا آپ اس کو بھی آپ ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے؟ تو یہ ایک ایسی آج پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے، جس میں آج ججز نے بڑا کلیئر میسیج دے دیا ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی ہی سربلندی ہوگی، اور آئین اور قانون ہی سب سے اوپر ہے۔
اعتزاز احسن کا بیان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. باقی وکلاء بھی اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آج کے اس فیصلے سے، آج کے سپریم کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ سے اور ہسٹورک ججمنٹ سے انہوں نے رول آف لا کو قائم کرنے کے لیے بہت اہم قدم اٹھایا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اور اس اہم اقدام کے ہمارے پاکستان کے فیوچر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. اس کے بعد بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، جن پر سائفر کیس میں ان پر آج ان کی چارج شیٹ سامنے آ گئی ہے اور ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. آفیشیل سیکریٹریٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی. فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کے خلاف رواں سال 15 اگست کو سائفر کیس کا مقدمہ درج ہوا. ملزمان خفیہ دستاویز کی معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے. 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن سے موصول سائفر غیر متعلقہ افراد کو سونپ دیا گیا. سائفر ٹیلی گرام کے حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا. ملزمان نے سائفر کو قومی سلامتی کے برعکس ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. مزید کہا گیا کہ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میں خفیہ اجلاس میں سائفر کیس مندرجات کا غلط استعمال کیا گیا. وزیر اعظم نے اعظم خان کو سائفر کیس کے منٹس اپنے انداز سے تیار کرنے کی ہدایت کی. سابق وزیر اعظم نے بددیانتی اور بدنیتی سے جان بوجھ کر سائفر تحویل میں رکھا. سائفر جیسی اہم سرکاری دستاویز کو غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں رکھا. ملزمات نے ریاست کے سائفر سیکیورٹی سسٹم پر سمجھوتا کیا. فرد جرم میں مزید کہا گیا کہ ملزمان کی سائفر ٹیلی گرام پر بددیانتی سے ریاست کو نقصان پہنچا. امریکہ سے میں سابق سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے ڈونلڈ لو کی پاکستان ہاؤس میں نذرانہ دیا. ملاقات میں ہوئی گفتگو کے منٹ سائفر کے ذریعے سیکرٹری خارجہ کو بھجوائے گئے. 7 مارچ 2022 کو موصول سائفر کو وزارت خارجہ کے SSP سیکشن کے حفاظتی تحویل میں لیا گیا. سائفر انتہائی اہم اور خفیہ دستاویز ہے، کسی بھی صورت اس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا. آپ اس میں آگے پھر چیئرمین PTI جو ہیں جن کے خلاف یہ چارج شیٹ دی گئی، ان کا اعتراض بھی سامنے آ گیا. عدالت نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ پر یہ جو چارجز لگائے گئے ہیں آپ ان کو سمجھ گئے ہیں. اس پر چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ مجھے چلان کے حوالے سے مکمل دستاویزات نہیں مہیا کی گئیں. جب تک مکمل چلان کی کاپی نہیں جاتی، مجھے نہیں دی جاتی، چارج نہیں سمجھ سکتا. عدالت نے چیئرمین PTI سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا آپ اپنے جرم کو مانتے ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ میں خود کو جرم کا مرتکب نہیں سمجھتا، یعنی انہوں نے نان گلٹی پلی لے لی. اب آج یہ بھی سائفر کیس میں بھی یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ آخرکار عمران خان اور شاہ محمود پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور اب سائفر کیس کو بڑی تیزی سے چلانے کی کوشش ابھی تک تو کامیاب بھی ہو رہی ہے کہ بہت جلدی فرد جرم بھی عائد ہو گئی، بیانات بھی گواہوں کے آ گئے، اور ابھی PTI کے وکلاء کے مطابق اس کو بڑے ریکارڈ ٹائم پہ ختم کیا جائے گا، اور ان کی جو سارا جو ٹرائل جس طریقے سے چلایا جائے گا اتنا تیزی سے چلایا جائے گا کہ آپ تو شقانہ کا کیس بھی بھول جائیں گے. اور یہ عمران خان کو ایک لمبے عرصے تک اندر رکھنے اور فی الحال ان پر پریشر قائم کر رکھنے کے کہ آپ کسی کو ڈیل کر لیں، ملک سے باہر چلے جائیں، پارٹی کی لیڈرشپ کسی اور کو دیں، جو کسی قسم کی جو ڈیل ابھی تک عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کیا ہے، اور وہ جیل میں پوری طرح سیٹل نظر آتے ہیں اور اس طرح کے انڈائریکٹ میسیج بھجواتے ہیں کہ بھائی میں اب بالکل خوش ہوں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کروں گا. جیسے انہوں نے ریسنٹلی ایکسرسائز کے لیے بائسیکل مانگ لی. اب یہ ایک بڑا کلیئر میسیج ہے کہ بھائی میں کہیں نہیں جا رہا، اب جو مرضی کر لو، میں تو یہی ہوں اور پوری طرح سے سیٹل ہو چکا ہوں. تو عمران خان صاحب کسی طرح کی ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. دوسری طرف پاکستان کی جو سٹیٹ ہے جلدی سے جلدی سائفر کیس کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے تاکہ عمران خان صاحب کو، انہوں نے تو سزا موت اور لمبے عمر قید تک کی سزائیں مانگ لی ہیں، تو بہت ہی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے. اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہ جیسے آج عدالت کا اتنا بڑا فیصلہ آ گیا، ہو سکتا ہے یہ اپیل میں جب فیصلہ جائے تو سپریم کورٹ ایک اور کوئی ہسٹورک اور لینڈ مارک قسم کا فیصلہ رول آف لا کو پریویل کرنے کے لیے دے دے. یہ تو آئندہ آنے والے کچھ دن، کچھ ہفتے اور کچھ مہینے ہمیں بتائیں گے. اور اس کا الیکشن پر، جنوری میں الیکشن پر وہ ہوتے ہیں یا نہیں، ڈھلے ہوں جب بھی ہوں الیکشن تو ہونے ہیں. اس پر الیکشن کے ماحول پر کیا اثر پڑے گا عمران خان صاحب کے اس سائفر ٹرائل کا، جب تک کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی 80 to 90% عوام عمران خان صاحب کو ووٹ دینے پر تلی ہوئی ہے. تو ناظرین، یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.